آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 68 تا 70 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ قالوا انہوں نے کہا اتخذ اللہ بنائی ہے اللہ نے والدن اولاد، فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، یا ان کے ایک اور غلط عقیدے اور باطل خیال کی تردید کی ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، پرانے مشرکین بھی اسی طرح ولدیت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ واضح شرک ہے۔ بیٹا دو قسم سے ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی اور متبنہ، چونکہ خدا تعالیٰ کی ذات میں کوئی جنس نہیں اور اس کی کوئی بیوی نہیں، لہذا خدا کا حقیقی بیٹا ہونا تو محال ہے۔ باقی رہا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا، تو اس کے متعلق بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شان نے اپنے اختیارات دے کر کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ عقیدہ بھی خلاف منشاء الہی اور بدترین ہے۔ ان کے اس عقیدے کی بنیاد بھی چونکہ محض تخمین پر تھی، اس لیے یہاں پر ان یتبعون الا الظن کی تحت اس کی بھی تردید فرما دی گئی۔ انسان کو اولاد کی خواہش کئی اعتبار سے ہوتی ہے، چونکہ انسان فانی ہے، اس لیے اس کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا کوئی قائم مقام اور جانشین ہو، اور وہ بیٹا ہی ہوتا ہے، یا بیٹے کی خواہش اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ جائیداد کا وارث ہوگا۔ بعض اوقات انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو بیٹا میرے کام میں ہاتھ بیٹھائے گا یا بڑھاپے میں میری خدمت کرے گا۔ یہ ساری باتیں ذات خداوندی پر محال ہیں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے، والغنی، وہ تو بے پرواہ ہے۔ سبحانہ هو الغنی، یہ ان کے شرک کو رد کرنے اور صرف اکیلے اللہ کے غنی ہونے کی دلیل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں کہ اسے بیٹے یا بیٹی کی ضرورت ہو، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آسمان زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، جبکہ بیٹا ملکیت نہیں بلکہ جانشین ہوتا ہے۔ پھر اولاد کا حاصل کرنا شہوت لذت کو چاہتا ہے، جو دونوں چیزیں بیوی کا محتاج بناتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلی ذات ہی ہے، غنی اور حرک سے بے پرواہ ہے۔ والغنی میں ہوا کے بعد الغنی پر الف لام کا معنی ہی یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی غنی، کوئی بے پرواہ ہے ہی نہیں، سب محتاج ہیں۔ اولاد وہی حاصل کرتا ہے جو فانی ہو، تاکہ اس کے فنا ہونے کے بعد اولاد اس کی قائم مقام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی اور ابدی ہے، شہوت لذت فقر و احتیاج سے پاک ہے اور بالا ہے۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان تمام ذریات سے پاک ہیں اور نہ اسے کسی جانشین کی ضرورت ہے، لہذا اسے بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ہر قسم کی کمزوری، عیب اور نقص سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے فرمایا والغنی، وہ بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، اسی کی تصرف میں ہے، لہذا اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ سورہ مریم آتا ہے کہ ابن اللہ کا عقیدہ اتنا گندا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اس بات سے ان دعوا للرحمن ولدا، وہ رحمان کے لیے اولاد کا عقیدہ ثابت کریں، لہذا اس کی طرف اولاد کی نسبت سرے سے محال ہے۔ لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بہذا، اس بات کی،
فرمایا ان عندکم من سلطان بہذا، جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے تو ہر چیز اسی کی مملوک اور غلام ہوئی، پھر اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اولاد ضرورت اس سے ہوتی ہے جسے کچھ مدد اور سہارے کی ضرورت ہو، جس کا حکم آسمان زمین کی ہر چیز پر چلتا ہو، اس سے کیا ضرورت لائق ہو سکتی ہے؟ علاوہ ازیں اولاد ضرورت وہ شخص بھی محسوس کرتا ہے جو اپنے بعد مملوکات کا وارث دیکھا یا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو فنا ہی نہیں، اس لیے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان کے عقیدے کو دلیل سے رد کرنے کے بعد مزید رد انکار کے لیے فرمایا کہ ان کے پاس قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے عقیدے کو دلیل سے رد کرنے کے بعد مزید رد اور انکار کے لیے فرمایا کہ ان کے پاس اس کی قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ بات جس کے ساتھ اس کی دلیل نہ ہو تو وہ توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، وہ بات جس کا نہیں، تعلمون، تم علم رکھتے۔ کیا اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہے؟ اولاد بنانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اولاد صلبی ہو، اس سے لازم بات ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو اور اس کا محتاج بھی ہو، اور جو محتاج ہو وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتا۔ معبود حقیقی کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہوتا اور ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو متبنہ بنا لے۔ دنیا میں متبنہ عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو بے اولاد ہوں، اور متبنہ بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ متبنہ اس کا وارث بن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کبھی احتیاج نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، گویا اس لحاظ سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ لہذا جو لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں سب بے بنیاد ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہ ہونے پر دوسری دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ اس کائنات میں جو چیز موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی، لہذا اللہ کی اولاد ہونا محال ہوا۔ لہذا جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں، بلا دلیل کہتے ہیں، اور ایسی بات اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں جن کی انہیں سزا مل کر رہے گی دنیا کی چند روزہ زندگی میں، وہ جو کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں کر لیں، بالآخر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم انہیں اس کی شرکی عقیدے کی پوری سزا دیں گے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ آیت مبالغہ کے ساتھ ان کے گمان کی تردید ہے، یعنی تم وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ کیا تم سب سے عظیم اور ہر چیز کی مالک ہستی اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کی نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی علم؟ میں جہل کی بنیاد پر بہتان باندھ رہے ہو۔ علوسی نے فرمایا اس آیت میں دلیل ہے کہ ہر وہ بات جس کی دلیل نہ ہو علم نہیں بلکہ جہل ہے، جبکہ عقیدے کے لیے قطعی یقینی علم ضروری ہے، اور یہ کہ تقلید کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید نے کئی جگہ باطل سے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دے لو اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ قل، کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یفترون، باندھتے ہیں، افتراء کے میں نے جھوٹی بات کہنے کے ہیں، اس کے بعد مزید جھوٹ کا اضافہ تاکید کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ انہیں تنبیہ فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا، اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوں گے بلکہ ناکام نامراد ہوں گے، اگرچہ ان پر نعمتوں کی بہتات ہو لیکن انجام کار زوال ہی ہے۔ اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، لا یفلحون، نہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی، یعنی اللہ کے غضب، اس کے عذاب سے بچ جانا، میں دنیا کی عارضی خوشحالی کامیابی نہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ کافروں کی عارضی خوشحالی سے مغالطے کا اور شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش کر لیں پھر ہمارے پاس ہی ان کو آنا ہے، یعنی یہ دنیا کا عیش
آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل اور تھوڑا سا ہے جو شمار میں نہیں۔ اس کے بعد انہیں عذاب شدید سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کافروں، مشرکوں اور اللہ کے نافرمانوں کی دنیاوی خوشحالی، مادی ترقیاں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ قومیں کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ یہ مادی کامیابیاں ان کی جو مسلسل کا ثمرہ ہے، جو اسباب ظاہر کے مطابق ہر اس قوم کو حاصل ہو سکتی ہیں جو اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی طرح محنت کرے گی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ علاوہ ازیں یہ عارضی کامیابیاں اللہ کے قانون مولد کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں، جس کی وضاحت اس سے قبل بعض جگہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ متاع تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر دنیا میں، ثم الینا پھر ہماری طرف، مرجعوہم ان کی واپسی ہے، ثم نذیقہم پھر ہم چکھائیں گے انہیں العذاب الشدید عذاب شدید، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکفرون کفر کرتے۔ فرمایا متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعوہم، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ پر بہتان باندھ کر دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تنوین تقلیل کے لیے ہے، کیونکہ ساری دنیا بھی حاصل کر لیں تو وہ ختم ہونے والی ہے، لہذا نہایت کام پر بے وقت ہے، پھر انہیں واپس تو ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ دراصل اللہ عز و جل نے دنیا اور آخری زندگی کا فرق نہایت واضح انداز میں بیان فرما دیا ہے اور ہر کوئی اس کو سمجھتا بھی ہے، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ پھر وہ سفر آخری تیاری کے لیے خود کو وقف کیوں نہیں کر دیتا، جبکہ یہی بات عقل مندی سے اقرب ترین ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بے شمار لوگوں کو سب کچھ چھوڑ کر اس سفر پر روانہ ہوتے دیکھا ہے۔ وہ عالی شان مکان چھوڑ گئے، اپنا مال و دولت چھوڑ گئے، اپنی سواریاں چھوڑ گئے، یہاں تک کہ اپنے قریبی لوگوں کو بھی روتا بلکتا چھوڑ گئے، اور پھر کبھی لوٹ کے نہیں آئے۔ کسی بزرگ کے متعلق بڑی ہی پیاری بات مطالعے میں آئی۔ وہ ایک جنازے میں گئے، تدفین کے بعد قبر پر کھڑے تھے، سامنے ایک اور شخص کھڑا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر اس انسان کو اللہ عز و جل کچھ دنوں کی زندگی اور مہلت عمل دے دے تو یہ ان دنوں میں کیا کرے گا؟ تو اس شخص نے جواب دیا یقیناً یہ شخص ان دنوں کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کی یاد میں گناہوں کی معافی چاہنے میں گزار دے گا۔ یہ سن کر وہ بزرگ بولے اس کو تو اب دوبارہ یہ مہلت عمل ملنے سے رہی، البتہ تم کو ضرور ملی ہوئی ہے، تم تو ہو سکے تو تم ضرور اپنی بچی ہوئی زندگی ان عظیم کاموں میں گزار دینا، لیکن اس سیدھی سی منطق کو سمجھے کون؟ اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو اس عارضی مکان کو عبدی سمجھ بیٹھے ہیں، اس سفر کو قیامت تصور کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے اس دنیا کو اپنا دل دے دیا ہے، اور جیسے جیسے ان کی عمر آگے بڑھتی ہے اس دنیا سے ان کا دل زیادہ مانوس ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کی یاد آتی بھی ہے تو انسان خود کو یہی سمجھا دیتا ہے کہ ہنوز دلی دور اس۔ پہلے تو ہم اپنے اطراف کے لوگوں اور عزیز و قارب کے بارے میں سنتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا کے دیگر افراد سے فوراً باخبر نہیں ہوتے تھے، لیکن اب سوشل میڈیا پر دیگر خبروں کی طرح مرنے والوں کے بارے میں بھی پوسٹ آتی رہتی ہے، کچھ کم عمر ہوتے ہیں اور کچھ ایسے اچانک جا رہے ہیں کہ چند لمحوں میں زندگی کے کھیل کے اختتام عمل میں آ گیا، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ سورہ حشر میں اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ ان کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نصیحت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کو بامقصد کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔